بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوات پڑھیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اور اے صاحبان ایمان جو کام اللہ اور ملائکہ کر رہے ہیں وہ کام تم بھی کرو۔ بلکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس بشر پر 10 دفعہ صلوات پڑھتا ہے۔ لہذا اس مبارک موقع پر، لہذا آج کی شب ہم مخصوص کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں، اور انہی کے لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ سبزہ زار، یہ گلستان، یہ باغات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، لہٰذا ساری چیزیں آپ کے صدقے میں ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں ہے۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی اس پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی، اور اگر صدقے میں پیدا نہ ہوتی تو پھر چاند انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے نہ ہوتا، ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا محمد اور آل محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہر چیز ان کی اتباع کرتی ہے، ہر چیز ان کی بات کو قبول کرتی ہے، ہر چیز ان کی اطاعت کرتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں ہے۔ مگر ایک سوال یہاں پہ یہ قائم ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا پیغمبر کے صدقے میں ہے تو جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے یہاں کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو اور اس کے احترام میں آپ نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہو، شامیانہ بھی لگایا، بہترین انتظام کیا، آنے جانے والوں کے لیے اچھی غذائیں بھی فراہم کی، اور روشنی کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، نہیں آپ نے ہر چیز کا زبردست انتظام کیا، لیکن جیسے ہی وہ گیا تو وہ رونقیں ختم ہو گئی۔ اب ہم نے دوسرے دن وہاں جا کے دیکھا تو صحرا ہی صحرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا، وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نے کہا کل اتنی رونق تھی آج کیا ہو گئی؟ کہا جناب یہ ساری رونقیں کسی کی وجہ سے تھیں، جب وہ چلا گیا تو ساری رونقیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو اگر یہ دنیا پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی تو جب نبی گئے تو اس کائنات کو بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں زمین اپنی جگہ پہ ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، انسان اپنی جگہ پہ ہے، جن اپنی جگہ پہ ہے، تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ ہیں، اور وہی رونق ہے کائنات میں، وہی اجالے ہیں کائنات میں، وہی روشنیاں ہیں کائنات میں، پر رونق ہے یہ کائنات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جو اسے دور محمد کہا جاتا ہے۔